بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے منعقد ہونے والے اس ویبینار میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر اتحاد و وحدت کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اسی ضرورت کو منادی وحدت اور پرچمدار اخوت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا اور پیغمبر اکرم کی ولادت کے موقع پر 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک کے ایام کو ہفتہ وحدت قرار دیا اور بکھری ہوئی امت کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ڈور میں پرونے کا کام کیا۔ وحدت اسلامی اور اتحاد امت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج کے اس ویبینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے حضرات، ویبینار کا آغاز کرنے سے قبل ہم دعوت دے رہے ہیں عالی جناب مولانا حیدر مہدی کریمی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ویبینار کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور،
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات گرامی قدر، تلاوت کلام الہی کے بعد اس 2 روزہ ویبینار کے پہلے دن کا آغاز کرتے ہیں. آئیے حضرات ان مقررین کا میں تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں جو آج کے اس ویبینار میں اظہار خیال فرمائیں گے. صدارتی خطبہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آغا مہدی مہدوی پور جو کہ رہبر معظم کے ہندوستان میں نمائندے ہیں، آپ کی تقریر سے سیمینار کا آغاز ہوگا. آپ کے بعد جناب مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جناب سید مرشود علی قادری صاحب، جناب ڈاکٹر سمیع اللہ حسینی صاحب، جناب سید بابر اشرف صاحب اور جناب ملک محتشم خان صاحب اور جناب پروفیسر سید حسیب الدین شرفی صاحب. جناب قاری غلام محمد امیری صاحب نعت پیش فرمائیں گے اور جناب مولانا سید فیاض باقر صاحب خطاب فرمائیں گے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. آج ہم جس بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات والا صفات ہے. آئیے حضرات گرامی، میں بڑے خلوص کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا مہدی مہدوی پور رہبر معظم کے ہندوستان میں نمائندے ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین وعلی صحبہ المنتجبین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا
میں سب سے پہلے اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ عظیم الشان اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک 12 سے 17 ربیع الاول کے ایام کو ہفتہ وحدت کا نام دینا ہے۔ ان ایام میں مختلف سیمینار، کانفرنس، علمی نشست اور ایسے اقدامات انجام دینے چاہیے جن سے مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی مضبوط ہو۔ اسی طرح ان ایام میں ان اسباب و عوامل کا تذکرہ ہونا چاہیے جن سے وحدت وجود میں آتی ہے، اور ان اسباب و عوامل کی بھی یاد دہانی کی جانی چاہیے جو اختلاف کا باعث ہیں اور ان سے تفرقہ پھیلتا ہے۔ عالم اسلام میں اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور ان کا متحد رہنا ہے، اس لیے کہ اس اتحاد اور یکجہتی کے باعث پوری دنیا میں اسلامی ممالک اور خود مسلمان عزیز اور قدرت مند ہوں گے۔ اسی طرح اختلاف اور تفرقہ ذلت و رسوائی، کمزوری اور فتنہ و فساد کا باعث ہوگا، اس لیے کہ مسلمانوں کی لڑائی اور تفرقے سے اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کو لڑانے اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بے شمار مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ماضی کی تاریخ ہے۔ جب دنیا میں برطانیہ کا بول بالا تھا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بہت سازشیں رچیں اور مکر و فریب کیے، بڑی بڑی نشستیں برگزار کرتے اور اس میں ایسی سازشوں کی کھوج کرتے جن سے مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اختلاف پیدا کیا جا سکے، ان کے درمیان نت نئے مذاہب پیدا کیے جا سکیں، ان کے درمیان بدگمانی کیوں کر پھیلائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اسلامی افکار میں رخنہ اندازی کی انتھک کوششیں کی۔ اسی دور میں وہابیت اور بابیت جیسے گمراہ فرقے وجود میں آئے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ آج اگر ہم اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے درمیان تکفیر، انتہا پسندی اور شدت پسندی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف مسلمانوں کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے اس امر کے لیے شدت پسند جماعتوں کو وجود بخشا تاکہ کسی بھی حال میں مسلمان متحد نہ ہو سکیں اور آپس میں جھگڑتے رہیں۔ حقیقت میں وحدت اور یکجہتی کا سب سے بڑا دشمن اور مانع انتہا پسندی، شدت پسندی اور تکفیر ہے، جو ہر حال میں اتحاد اور یکجہتی کے اصلی دشمن ہیں، جبکہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں تمام مسلمان شیعہ، سنی اور دیگر اسلامی فرقے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، بلکہ خود شیعوں سے منسوب دیگر فرقے یا اہل سنت حضرات سے منسوب دیگر فرقے ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر غیر مسلمان فرقے جیسے کہ ہندو، سکھ، جین، عیسائی ہمیشہ خوشگوار زندگی جیتے تھے اور ان کے درمیان بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ کثرت پسندی اور شدت پسندی کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے دشمنی، نفرت اور فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ اسی لیے مراجع اعظام اور اہل سنت و شیعہ کے عظیم علماء کرام کے نزدیک اتحاد اور یکجہتی ناگزیر امر ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنا شرعی فریضہ ہے۔ اس حکم کی بنیاد قرآن مجید ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت میں بخوبی اختلاف اور فتنہ و فساد کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کی بنیاد فقہ و روایت، سیاست اور مسلمانوں کی مصلحت اندیشی پر استوار ہے۔
کسی فن اور تکنیک کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ایک حکمت عملی ہے، ایک مقصد ہے۔ تکنیک اور حکمت عملی کے درمیان فرق یہ ہے کہ تکنیک ہمیشہ موقع و محل اور حالات کے مد نظر بدلتی رہتی ہے، لیکن کبھی بھی حکمت عملی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دین اسلام میں ایک ثابت اور مستقل حکمت عملی ہے جسے یکجہتی اور اتحاد کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اگر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نماز جماعت ادا کی جائے تاکہ اس کے ذریعے یکجہتی اور اتحاد زیادہ سے زیادہ وجود میں آ سکے، اسی طرح حج کا فریضہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کی مختلف اقوام کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو سکے۔ خود نماز جمعہ بھی پورے ہفتے میں ایک بار اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد وجود میں آ سکے۔ اسی لیے جب پیغمبر اکرم پہلی مرتبہ مکے سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں تو وہاں سب سے پہلا اقدام مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت قائم کرنا تھا۔ مہاجرین اور انصار میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ روایتوں اور مورخین کے بقول اس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، پس اس حکم کے مد نظر میں کس کو اپنا بھائی بناؤں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، یا علی تم میرے بھائی ہو، میرے وصی ہو۔ اس طرح مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بھائی چارگی کا اعلان ہوا اور وہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ یہ سارے اقدامات اتحاد اور یکجہتی کے لیے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتحاد مذہب کو بدل دینے کا نام نہیں ہے، یعنی شیعہ سنی بن جائے یا سنی شیعہ بن جائے، مسلمان غیر مسلمان بن جائے یا غیر مسلمان مسلمان بن جائے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب مذہب بدل لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب اپنی جگہ باقی رہے اور اس کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کریں، متحد رہیں، ایک ساتھ رہ کر خوشگوار زندگی گزاریں، اپنے مشترکہ دشمن کو یاد رکھیں اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کریں جس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اتحاد اسلامی اخوت کا نام ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں بھائی سمجھیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں انہیں اپنے خاندان کا فرد سمجھیں، ایک پرچم کو ماننے والا سمجھیں، ایک ہی کشتی میں سوار سمجھیں، ایک ہی خیمے میں اکٹھا سمجھیں، ہر حال میں اور ہر جگہ متحد رہیں اور یہ بات گوش گزار کر لیں کہ ان کے اختلاف سے اسلام کے دشمنوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران میں آبادی 8.5 کروڑ ہے، جن میں 80 لاکھ سنی مسلمان ہیں، جن کی پورے ایران میں 16,000 مسجدیں آباد ہیں۔ شیعوں کے ساتھ ان کی زندگی نہایت پر لطف اور خوشگوار ہے۔ پارلیمنٹ میں شیعہ اور سنی دونوں رکن ہیں۔ اسی طرح ماہرین کی کونسل میں شیعوں کے ساتھ ساتھ سنی بھی اپنی آبادی کے مطابق ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں، زرتشتیوں اور یہودیوں کے نمائندے قانون ساز اسمبلی میں موجود ہیں۔ بلکہ ایران کے قانون نے مذاہب کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بات باعث فخر ہے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں مسلمان دیگر مذاہب کے ماننے والوں یعنی ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں اور جین اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ صلح پسند اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے اس ہمدلی، ہمبستگی اور یکجہتی کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کی قدر کو سمجھنا ہوگا اور ان تمام موانع اور رکاوٹوں کا پتہ لگانا ہوگا اور ان سے ہوشیار رہنا ہوگا جو امت اسلامیہ کے درمیان فتنہ و فساد کا باعث ہے۔
انہیں جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ علماء اور دانشور حضرات، اسی طرح ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت اسلامیہ کے درمیان یکجہتی کی حفاظت اور اس کے فروغ کے لیے بھرپور کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ امت اسلامیہ کے درمیان یکجہتی کی حفاظت کرنا بہت دشوار امر ہے، اسی لیے اس کے آثار و نتائج بھی نہایت گراں قدر اور عظیم ہیں۔ ابھی تک اسلامی جمہوریہ ایران اس تحریک کا علم بردار رہا ہے، اسی لیے سال میں ایک مرتبہ عالمی پیمانے پر اتحاد کے موضوع پر عالمی کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سال بھی یہ کانفرنس کورونا وبا کی وجہ سے ویبنار کی شکل میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ تقریب بین المذاہب کے عالمی ادارے کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں، جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یادگار ہے۔ اسی طرح اس کمیٹی کے سربراہوں کی قدردانی بھی ضروری ہے جو اب نہیں رہے، اور وہ بھی جو ہم وقت اس کی خدمت گزاری کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان یکجہتی قائم کرنے کے لیے تاثیر گزار اور اہم اقدامات انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح میں ہندوستان کے علماء اور دانشور حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو صدق دل سے ادیان و مکاتب کے درمیان یکجہتی، ہمدلی اور اتحاد قائم کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جو اپنے آپ میں واقعاً بہت اہم، گراں قدر اور گراں بہا ہے، جس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حاج آغا مہدی مہدوی پور کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں بے حد ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اصحابہ الطیبین۔ ہمارے لیے آج خوشی کا مقام ہے کہ مجمع تقریب اسلامی کی طرف سے یہ 34واں وحدت اسلامی کی تقریب اور معتبر منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس موقع سے ان حکمتوں اور اسلامی تعلیمات کے متعلق آج گفتگو کرنی ہے جن کا تعلق امراض سے ہے، خاص طور پر کرونا جیسے وبائی مرض اور اس سے متعلقات احکام اور شریعت کے رسوم اور شعار کی ادائیگی سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ تمام ہی انسانوں کو اور مسلمانوں کو بھی خاص طور پر اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو ناداری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث ہے جس کو حدیث کی مشہور کتاب حاکم کی مستدرک میں روایت کی گئی ہے۔ عربی کے الفاظ ہے: اقتنب خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ دوسری حدیث میں خاص طور پر ان بیماریوں کے علاج کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے کہ لوگوں اپنے بیماروں کا علاج کیا کراؤ، خود بھی علاج کرو اور دوسروں کو بھی علاج کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا: ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ دوسری حدیث میں ہے: لکل داء دواء فاذا اصیب دواء داء برا باذن اللہ، یعنی ہر مرض کی دوا ہے،
جب دوائی بیماری سے لگ جاتی ہے، اس کے مطابق ہو جاتی ہے، تو اللہ کے حکم سے مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر مرض کی دوا ہے، مریض اور طبیب دونوں کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ اس کی وجہ سے طبیب دوا کی تلاش میں رہے گا اور مریض کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کا مرض لا علاج ہے، بلکہ علاج ممکن ہے، جس سے وہ اپنے اندر نفسیاتی طور پر بیماری پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، توانائی محسوس کرے گا۔ رہ گئی بات کہ بیماروں میں بیماری کے زمانے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یا بیمار کسی انسان کو بیماری دینے میں کیا حکمت ہے، تو اس میں کئی باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بلا یا مصیبت آتی ہے تو ایسے موقع پر انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ اس سے استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو بھی بلائیں، چاہے بیماریاں ہوں یا کوئی دوسری مصیبتیں ہوں، وہ انسانی آبادی میں آتی ہیں تو اس میں انسانی اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ الشورى کی 3 آیت میں فرمایا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن حتی شوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایا۔ یعنی کوئی بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، کوئی غم یا کوئی مشکل حالات جب آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی کسی انسان کو چبھتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ اس طرح دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری ایک اور خوبی یہ بیماری سے ملتی ہے کہ کوئی بھی بیماری جب آتی ہے تو آخرت میں اس کے لیے اس کے مقابلے میں نعمتیں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی بیماریاں، چاہے یہ کرونا کی وبا ہو یا کوئی اور وبا ہو، اس کو اپنے لیے، بیماروں کے لیے زحمت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کا علاج بھی ڈھونڈنا چاہیے، اور بیماروں کی تسکین بھی کرنی چاہیے، ان کی عیادت بھی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات بیماروں سے ہمدردی کا تقاضا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیماروں کی عیادت کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے بیمار کوئی بھی، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ انسان ہے یا جانور ہے، اگر ہمارے علم میں ہے تو اس کا ہم حتی الامکان علاج کی کوشش کریں، انسان ایک دوسرے کی تیمارداری کریں۔ کرونا جیسی بیماری میں بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو امراض سے متعلق ہے، اخلاقی تعلیمات بہت ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں، اور دنیا والوں کو ہمیں اس کو بتانا چاہیے، تاکہ دنیا میں اس وقت اس بیماری کی وجہ سے جو پریشانی ہے، جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، وہ مایوسی دور ہو جائے۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر اس بیماری میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اسلامی تعلیمات کی روح سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح سے، ایسا شخص شہید کے درجے میں ہوتا ہے، اور شہید کے بارے میں حدیث میں اور قرآن میں واضح ہے کہ اس کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے یہ بیماری، شہادت اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے تو اس کی آخرت کو بہتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس بیماری نے ہمارے مدارس کو بند کر دیا، مساجد میں بڑی جماعتوں پر پابندی لگ گئی، تو ظاہر ہے کہ مرض اور صحت کے احکام شریعت میں، فقہ اسلامی میں الگ الگ ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مساجد کو آباد کرنا ہر ایمان والے کا شعار ہونا چاہیے، اس کی ایمان کا تقاضا ہے۔
لیکن ان حالات میں جہاں یہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے وہاں تقلیل جماعت پر بھی کام کیا جائے گا، اور یہی فتویٰ ہے ہمارے ہندوستانی علماء کا کہ جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں احتیاط کریں، اور جمعہ کی میں بھی کم تعداد میں لوگ شریک ہوں، بلکہ گھروں میں بھی جمعہ کی اجازت ہمارے علماء نے فقہ حنفی کے مطابق دے رکھی ہے، اور جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہو پاتی ہے وہاں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ موقع اچھا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی جہاں یہ بیماری ہے نماز کو کثرت سے ادا کریں، اور نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو طویل کریں، اس لیے کہ رکوع اور سجدے اور قیام جب طویل ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو ہے اس کی اندر کی قوت مضبوط ہوتی ہے، اور اعصاب بہتر ہوتے ہیں، پھیپھڑا اور دل کا نظام بہتر ہوتا ہے، اس لیے بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے اجتماعیت کے اس پر اثر پڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ گھروں کی اصلاح کر کے قریبی پڑوسیوں سے اپنے ہمدردی کو جتا کر اسلامی وحدت کو قوت پہنچائیں، اور یہی حال حج اور دیگر عبادتوں کا ہے، زیارات کا ہے۔ ظاہر ہے اس پہ اثر پڑا ہے، لیکن ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے، مریضوں کی حفاظت کا دھیان رکھتے ہوئے ہم زیارات اور ادائیگی شعائر اسلامی چاہے عمرہ ہو، حج ہو، اس کو بھی بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم پھر ایک بار شکر گزار ہیں مجمع تقریب اسلامی بین المذاہب الاسلامیہ کے کہ اس نے یہ سیمینار، یہ مؤتمر دولی منعقد کیا ہے۔ آج ہمیں اس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ اللہ ہم سب کو وحدت اسلامی کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے جناب مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کی اس تقریر کے بعد اب گزارش گزار ہیں جناب سید مرشود علی قادری صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، خصوصاً علی سیدنا الغوث الاعظم وعلی ولدہ سیدنا المرشد المکرم۔ بین المذاہب الاسلامیہ نے وحدت منانے کا پروگرام بنایا اور ہمیں کچھ کہنے کے بارے میں، عالم اسلام کو پیغام دینے کے بارے میں کہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ مت کرو۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں یہ حبل اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، یہ اہل بیت ہی کی ذات ہے، یہ ایک مرکز ہے اسلام، عالم اسلام کو، ملت اسلام کو ایک جگہ کرنے کے لیے۔ ہم اس موقع کو غنیمت جان کے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہماری برادران اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور قرآن کی اس آیت کی طرف جو آخری آیتوں میں سے نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پہ غدیر خم کے مقام پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ رسول اس کی تبلیغ کر دیجیے جو اللہ کی طرف سے جو حکم آپ پہ نازل ہوا ہے۔ اگر آپ نہ کیے ہوں تو دین کا، رسالت کا کام ہی کیا نہیں ہے آپ نے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
सारे लोगों को इकट्ठा किया, जो पिछड़े हुए थे उनको सामने बुलाया, जो आगे चले गए थे उनको वापस आने का हुक्म दिया और कहा कि एक ज़रूरी ऐलान करना है हमको। हुजूर ने मेंबर लगाने को कहा और पालान के इससे मेंबर लगाया गया और ये हुजूर ने दोपहर में खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द व सना की और फिर कहा जो हम तुम्हारे दरमियान ज़ाहिद रहने वाले नहीं हैं, अनकरीब अल्लाह का फरिश्ता आएगा और हमें ले जाएगा। हम तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहे हैं, एक ये कुरान करीम है और दूसरी जो है वो हमारी आल, हमारी इतरत है, जिसको अगर पकड़े रहो तो कभी गुमराह नहीं हो। ये रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह से वसीयत है जो जाने से पहले मुसलमानों के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया। फिर थोड़ी देर बाद हुजूर ने हज़रत अली का हाथ थामा और कहा जो मन कुन्तु मौलाहु फहुव हाज़ा अलीयुल मौला, अल्लाहुम्मा वाला मन वालाहु व आदमन आदाहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहु वंसुर मन नसरहु। या अल्लाह, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है, तो उसकी मदद करना जो अली की मदद करता है, तो उससे लड़ जो अली से लड़ता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के लिए फरमाया और रुखसत होने से पहले इस दार फ़ानी से ये एक वसीयत के तौर पे हुजूर ने इस कौम, इस उम्मत को ये फरमाया है कि हम जिसके मौला हैं अली उसके मौला है। हदीस तो बहुत हैं मगर ये हदीस उस्सक़लैन जिसको कहते हैं, जो दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इसकी असनाद बेइंतहा है। उलमा ने आपके सैकड़ों असनाद इसके जमा किए हैं और ये हदीस अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने भी, और ये कुरान की आयत के लिए भी कहा है, जो आयत हज़रत अली की विलायत के बारे में नाजिल हुई, जो अगर इसका ऐलान आप ना करें तो दीन का, रिसालत का काम पूरा नहीं। कुरान शरीफ की बहुत सारी आयतें अहले बैत अतार की शान में भरी पड़ी हैं और ये उलमा इस्लाम, बड़े बड़े उलमा, अकाबरीन उलमा, अइम्मा अहादीस और अइम्मा मुफस्सिरीन ने इसको अपनी किताबों में लिखा है। अफसोस की बात है जो भूल बैठे हैं, ये उम्मत भूल गई है, हुजूर की वसीयत को भी भूल गई है और ये इरशादात को भी। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से एक बात और बहुत अहम है, तो कुरान में, कुरान शरीफ की अशूरा 23 आयत बहुत अहम है। कहा जा रहा है कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। जब सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहते थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है आपके लिए, आप क्या चाहते हैं हमसे अजर रिसालत के तौर पे। तो बार बार कहने से हुजूर, ये अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, खुद कुरान की आयत नाजिल हुई, जय हबीब आप कह दीजिए जिसका अजर हम कुछ नहीं चाहते तुमसे, हमारे क़राबतदारों को मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। कि कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, इसका कोई और अजर नहीं है सिवाय इसके रिसालत का जो हमने काम किया है, इसकी उजरत, इसका अजर यही है कि जो हमारे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। तो पूछा सहाबियों ने, ये कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह चाहता है हमसे?
انہیں حسن و حسین کو حضور نے دکھایا اور کہا یہ دونوں اور ان کے ماں باپ کی محبت اللہ تم سے چاہتا ہے. یہ ساری باتیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں. یہ چیزیں جو مشترک ہیں عالم اسلام میں تمام فرقوں کے اندر، سبھی اس کو مانتے ہیں، مانی ہوئی باتیں ہیں. اس کو نظر انداز کرنا ہے ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہ جو کچھ اختلافات، فروعی اختلافات ہیں، وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں درگزر کرنا چاہیے. اور جو لوگ تفرقہ ڈال رہے ہیں یہ ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں، رسول اسلام کے دشمن ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. یہ لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو شیعہ سنی میں اختلاف کرنا چاہتے ہیں. صراحت کرتا چلوں، جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں خود ہی کافر کیا لوگ. شیعہ بھی ہمارے بھائی اور ہمارے یہ ہیں. کچھ مسائل جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور وہ فروعی حیثیت رکھتے ہیں. یہی کہتے ہوں وما علینا الا البلاغ. جناب مرشود علی قادری صاحب کے بعد اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب سمیع اللہ حسینی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ویبینار کے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ و مولانا العظیم. In the name of Allah, the most beneficent and merciful and compassionate, thanks and praise be to Allah. We seek His help and His forgiveness. We believe in Him, Lord of the worlds, and all blessings and peace to Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, his family and companions. Almighty Allah is saying in the Quran that we have sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on you as a rahmat of both the worlds. Dear respected dignitaries, Mashayikh Uzzam, Sadatul Ikram, Ulma Ikram, elders, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace, mercy and blessings of Almighty Allah be with you, and a warm greetings to everyone. The topic of my speech is on the significance of Miladun Nabi and the Islamic cooperation in facing the afflictions and calamities. Prophet Hazrat Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam was the descendants of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, and he was from the tribe of Quraysh and Hashimi. His grandfather Abdul Muttalib became very famous leader of Quraysh and ruler of Makkah and guardian of Kaaba, and held keys with them, and one of the duties and responsibilities to look after pilgrims to provide food and water to them. Abdul Muttalib had 10 sons including Abdullah. He married Abdullah with Bibi Amina. 6 months before the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his father died. Prophet born on 12th Rabiul Awwal, that is 22nd April 570 AD. And Bibi Amina says, when I gave birth to an infant circumcised, washed off the impurities, and a light shone from him which illuminated the world, and he came to the ground without any pain to me. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mother Bibi Amina died when he was at the age of 6 years, and he went under the guardianship of his grandfather Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tells his son Abu Talib to take care of Muhammad sallallahu alaihi wasallam after his death. At 8 years of his age, Abdul Muttalib dies, and Abu Talib taken care of him. Allah has created Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with his Noor, and again from Noor Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, whole universe kainat has been created.
from Adam alayhi salam to Isa alayhi salam, the teachings of all the prophets are on the concept of Tawheed of Allah and oneness of Allah. He was respected by everyone, even the elders of Makkah, for his honesty and righteousness. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam married with Bibi Khadija Kubra at the age of 25 years. They had 2 sons, Qasim and Tahir, and 4 daughters, Zainab, Ruqayya, Kulthum and Fatima. And Bibi Fatima was the youngest daughter. At 40 years of age, proclamation of prophethood and revelation of the first Quranic verses at Ghar Hira, that is Iqra bismi rabbika allazi khalaq. When the attitude of the Quraysh became more threatening, his uncle Abu Talib begged his nephew to renounce his mission, but the Prophet ﷺ reply was, "O my uncle, if they place the sun in my right hand and the moon in my left to force me to renounce my work, verily I would not desist therefrom until Allah made manifest his cause, or I perished in the attempt." His wife Sayyidina Khadijatul Kubra Raziyallahu Ta'ala Anha, as well as his uncle Abu Talib Raziyallahu Ta'ala Anhu, died when he was around 50 years of age, and both were strong supporters of him. At 50 years, 4 months, the Miraj, the ascent of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on Buraq along with Jibril alayhi salam on the orders of Almighty Allah via Baitul Muqaddas to the 7 heavens journey up to Sidratul Muntaha. In Miraj, great gift of Allah to Hazrat Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and his Ummah 5 times Salat. At 52 years, 11 months, migration, Hijrat from Makkah to Medina Sharif along with the followers. Because of this migration, the Hijrah is celebrated annually on the first day of the Islamic year. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated, on the night of migration, he was asked, Hazrat Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, to sleep on his bed and in the morning return the amanat of all people of Makkah and come to Medina. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called Amin, people used to keep all their amanat with him. Next day morning, Sahaba and other people asked Hazrat Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, "How was your sleep last night?" Hazrat Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala replied, in my life, this is the first time I had a very good and comfortable sleep without any fear. People asked how this is possible, as this time Kuffar were planning to kill Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik, and this bed was like a death bed. He replied, daily I used to sleep in fear of death, thinking when the death will come to me. But as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave me assurance of my life to return the amanat next day morning and come to Medina, hence definitely I am not going to die this night, as this was a strong belief of Hazrat Sayyidina Ali Karamallahu Wajh. At the age of 54 years, 5 months, in the second Hijri, change of Qibla, the direction in which Muslims turn their faces for prayer from Masjid-e-Aqsa to Kaaba at Makkah, and also fastings made obligatory, and after 1 month Eid prayer started, and after 2 months Zakat, that is charity, made obligatory, and at the same time wedding of Bibi Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha with Hazrat Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anha has taken place. At the conquest of Makkah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stood at the zenith of his power. The city which had refused to listen to his mission, which had tortured him too much and his followers, but what treatment did he accord to them? Muhammad sallallahu alaihi wasallam declared, "This day there is no reproof against you, and you are all free and forgiven." Noble features of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was perfect and beautiful. He used to love for the poor was so deep that he used to pray, "O Allah, keep me poor in my life and at my death, and raise me among those who are poor." He used to visit poorest of poor ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise.
The Encyclopedia Britannica says that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most successful of all prophets and religious personalities. Principles of universal brotherhood and doctrine of equality of mankind is one of the great contribution of Hazrat Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam to the social upliftment of humanity. All great religions have preached the same doctrine, but Prophet of Islam Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam had put this theory into actual practice. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started his mission of preaching the religion of truth, that is Islam, submission to one God, at the age of 40 and departed from this world at the age of 63 years. In a short period, he changed complete Arabian Peninsula from paganism and idolatry to worship of one God. Prophet also wiped out superstitions and irrational fear from the hearts of millions, and Islam spread within less time to 3 continents, that is Asia, Africa and Europe. In the last sermon of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that all mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white, except by pity and good action. First and foremost thing is that we being Muslims should strictly adhere to the Sharia as our religion, Deen Islam, which has 3 components. That is 1, faith and belief, Aqidah. 2nd, law, Ahkam. And 3rd, character building, Akhlaq. Aqidah is very important, and one should have faith in Almighty Allah as well as having belief in angels, books, prophets, Day of Judgment. One needs to worship the Creator, not the creations, and follow the ahkam of Allah. Needs to observe the 5 pillars of Islam, that is Kalma, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pray salat on time, observe fasting during the month of Ramadan, give an zakat to the poor, and perform Hajj if you can afford it. Follow huququl ibad, the rights of men over men. This is equally important part of faith as that of huququl Allah, the rights of Allah. Muslims should keep in mind rights they have on parents, spouses, children, neighbors and other Muslim community. There are scores of verses in the Holy Quran in which we find commands of Allah, the sublime, with respect to adoption of huququl ibad. Allah the Compassionate says in glorious Quran, and those who believe and do righteous deeds, we will surely remove from them their misdeeds and will surely reward them according to the best of what they used to do. Surah Al-Ankabut, that is the spider. Hence, maintain good relations with neighbors and neighboring countries as per Islam. The cooperation and unity needs to be there in the Muslim Ummah globally, especially between the Islamic countries, and if there are any differences, it needs to be resolved with mutual understanding. Parents are responsible to give proper education and guidance to their children from childhood, especially teaching good manners and Islamic values. An educated mother is also a blessing for her children because she is the guarantee of their successful future. As Islam says, mother's lap is the first school. Islam lays great emphasis on women's education, as shown to us in a famous hadith that narrates the receiving of education is compulsory for every Muslim man and woman. Hence, my sincere advice to all my brothers and sisters is to try to give good education to your children, that is both girls as well as boys, and encourage them to acquire higher education of both worldly and thereafter. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned not to delay in marriages as well as burial of the deceased. Avoid spending precious time in unnecessary things on social media, internet, WhatsApp, Facebook, Twitter, video games, gambling, etc. Give respect to parents and all family members. As per Hadith,
Paradise lies under the feet of mother, and father is one of the middle doors of the paradise. Maintain good relationship with friends and relatives. Islam is spread through the character of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and by his teachings, not by sword. There is no word like terrorism in Islam. The most common causes or roots of terrorism include civilization or culture, clashes, globalization, the use of violence and threats, especially for political purposes. And if someone wants to crush the rights and if there is injustice, then the terrorism will burn automatically. Muslims should have knowledge of Islamic medicine, that is Tibb Nabawi. According to the teachings of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the practices initiated by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are unparalleled and incredible to cure any kinds of major diseases, including viral diseases, through Tibb Nabawi. Tibb Nabawi recommends the use of date, honey, kalonji, fruits, dry fruits, zaitun, methi, fenugreek, barley, natural vinegar, miswak, toothstick, henna, mehendi, herbal products, in addition to the fasting benefits one has. Also, we need to take the prescribed medicines of great ancient Atiba like Ibn Sina, Abu Ali Sina, who is often known in the West as Avicenna of Hamadan, Iran, as he is regarded as one of the most significant physicians, astronomers, thinkers and writers of the Islamic Golden Age and the father of early modern medicine. And Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi, born in Al-Rai near Tehran, Iran in the year 865 AD. He is commonly known in the West as Rhazes, as he was a polymath physician, alchemist, philosopher and important figure in the history of medicine. Here I would like to mention about the great and historical and ancient town of Al-Razi near Tehran, Iran, which also given to birth to many eminent Islamic scholars, including Fakhruddin al-Razi rahmatullah alayh in 1149 AD. He was a great Muslim theologian and scholar, author of one of the most authoritative commentaries on the Quran in the history of Islam. His intellectual brilliance, however, was universally acclaimed and attested by such works as Mafatih al-Ghaib or Kitab al-Tafsir al-Kabir, The Keys to be Unknown, or the Great Commentary, and many other books. Finally, I pray, Ya Allah, we ask you to show us right path and give righteous deeds. Grant us that from your everlasting treasures. Ya Allah, rectify our intentions and make everything for you. Ya Allah, let us not be dependent on anything but you. Ya Allah, make our journey easy to you. Ya Allah, make our path of love for you and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, unite us together and part us only for your sake. May Allah give us wisdom, hikmah and knowledge that is of benefit. I would like to sincerely thank you all and the organizers who are organizing this webinar, especially Maulana Mehdavi, Dr. Haidar Raza, Mr. Agha Roshani and others. Wama alayna ilal balagh. हज़रात, ये थे जनाब डॉक्टर समीउल्लाह हुसैनी साहब। आइए अब हम गुजारिश कर रहे हैं जनाब सैयद बाबर अशरफ साहब की खिदमत में कि वो इस मौजू पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदुम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन निन्नबील उम्मी व आलिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुस्लिमीन व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, आलिमी मजलिस बराए क़ुर्बत मकातिब फ़िक्र इस्लामी की दावत पर आज मैं सैयद बाबर अशरफ की चौशवी हज़रत
حامد شہریاری صاحب سیکرٹری جنرل کی دعوت پر آج میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں، جس کے لیے میں عالم مجلس برائے قربت مکاتب کا شکر گزار ہوں۔ حضرات، اس قسم پرسی کے دور میں، اس وبا کے دور میں، اس کووڈ-19 کے دور میں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے جس سے پوری دنیا میں امن آ جائے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ میں نے تمہارے ہی بیچ میں، تمہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہاری تکلیف سے، جو تمہارے دکھ سے، جو تمہاری پریشانی سے پریشان ہوتا ہے اور جو تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہے، اور وہ رؤوف الرحیم ہے۔ میرے دوستوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ ہی نہیں، ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اگر ہمارے لیے کوئی مثل راہ ہے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ وہ پانی پینے کا طریقہ ہو، وہ کھانا کھانے کا طریقہ ہو، وہ سماج میں رہنے کا طریقہ ہو، وہ تجارت کا طریقہ ہو، وہ کس طریقے سے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ دو ممالک کے بیچ میں رشتے ہوں، وہ دو سماج کے بیچ میں رشتے ہوں، ہر معاملات کے اندر اگر کوئی مثل راہ ہے، اگر کوئی سلیوشن ہے، اگر کوئی طریقہ کار ہے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم خسارے میں اس لیے ہیں، انسانیت خسارے میں اس لیے ہے کہ ہم نے وہاں سے گائیڈنس لینا، وہاں سے دشا نردیش لینا، وہاں سے دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شاید چھوڑ دیا ہے، یا کسی حد تک ہم نے اس کو اہمیت دینا بند کر دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں بھی اور دوسرے سماج کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، میں کچھ چھوٹی سی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آقا نے، ہم نے دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں ہیں، جو سنتیں ہیں، جو طریقہ کار ہے، شاید اس کو مسلمانوں نے آرتھوڈاکس سمجھ کے کہ ہمیں زمانہ پچھڑا کہے گا، یہ سمجھ کے ہم نے ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ میں چھوٹی سی مثالیں دوں گا کہ آج جب سائنس نے ریسرچ کیا تو سائنس ریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ سب سے بہترین طریقہ ہے بیٹھ کے 3 بار پانی پیو، 3 سانس میں پانی پیو، 1 سانس میں پانی پیو، پھر دوسرا سانس، پھر تیسرا سانس میں۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو آپ کے گردے، آپ کا ہارٹ، آپ کا ایبڈومن اس سے افیکٹڈ ہوتا ہے۔ سائنس یہاں تک کہتی ہے کہ اگر اس کے خطرات کے تعلق سے آپ جان جائیں تو آپ 3 انگلیاں اپنے حلق میں ڈال کے اس پانی کو باہر کر دیں۔ میرے دوستوں، کھانے کے طریقے کے تعلق سے ابھی ایک دنیا میں جو سب سے بڑھتا ہوا مرض ہے وہ کینسر ہے۔ ابھی یہاں حالیہ ریسرچ کے اندر سائنٹسٹ نے بتایا کہ کھڑے ہو کے کھانے سے 13 یا 14 قسم کے کینسر ہوتے ہیں، یا الگ الگ قسم کے کینسر ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو کھانے کا طریقہ بتایا، ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتایا، ہمیں سونے کا طریقہ بتایا، ہمیں اٹھنے کا طریقہ بتایا، ہمیں تجارت کرنے کا طریقہ بتایا، ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ ہم نے اس کو اہمیت دینا بند کر دیا، ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا بند کر دیا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہوئی جس سے ہم خسارے میں ہیں۔ میرے دوستوں، آج جو بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے وہ ہمارا اتحاد جو پارا پارا ہو گیا ہے، ہمارے اندر یکجہتی جو ختم ہو گئی ہے، اس نے
ایک بڑی کمزوری کا باعث ہوا ہے، جس کی وجہ سے خصوصی طور پہ مسلمان ہر جگہ کے اوپر پسماندگی میں ہے۔ طاقت ہونے کے بعد، قدرتی اشیاء ہونے کے بعد، سارے وسائل ہونے کے بعد بھی ہم ہر جگہ پہ پسماندگی میں ہیں۔ اللہ، آپ سوسائٹی کا سسٹم دیکھیے، قرآن کریم میں صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی حکم الہی پہ چلو، یعنی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ارشادات ہیں، اس پہ عمل کرو، اور اپنے آپ کو فرقوں میں مت بانٹو۔ کلیئر کٹ ہے کہ دنیا میں اگر طاقت میں بنے رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتحاد کیجئے، اتفاق کیجئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیجئے، اور اگر اس سے پھریں گے تو انتشار ہوگا۔ میرے دوستوں، اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھو۔ جب 5 وقت مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور پھر عیدین کی نماز پڑھیں گے، اور پھر حج میں ہم اکٹھا ہوں گے، تو اس کا صرف نماز میں ثوابی کا مقصد نہیں ہے، صرف نماز کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا یا فرض عبادات کو پورا کرنا ہی مقصد نہیں ہے، وہ ایک سوشل اسٹرکچر کو مضبوط کرنا اور اس کو اپڈیٹ رکھنا اور اس کو ہر وقت کے حالات سے آشنا کرنے کا جو سب سے بڑا ماڈل تھا وہ مسجد تھی، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ کار تھا کہ آپ جب ایک مسجد میں نماز پڑھیں گے تو موجودہ حالات کے تعلق سے ڈسکشن ہوگا، کمیونیکیشن ہوگا ایک دوسرے سے، آپ ایک دوسرے کے حالات سے آشنا ہوں گے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کو آپ جانیں گے کہ وہاں دقتیں کیا ہیں، وہاں پریشانیاں کیا ہیں۔ جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ سائنس کی روشنی کے اندر بتائے گا اس وقت کہ اس کا سلیوشن کیا ہے، جو کامرس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کامرس کی روشنی میں بتائے گا کہ اس کا سلیوشن کیا ہے، کہ تجارت میں جو اکنامکس پڑھے ہوئے وہ اکنامکس کی روشنی میں بتائے گا، جو طب کے معاملے میں ایکسپرٹ ہے وہ جو طب کے معاملے میں بتائے گا کہ اس کا سلیوشن کیا ہے، اور اگر وہ سلیوشن اس محلے کے علاقے میں یا جہاں وہ مسجد ہے وہ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر اسی لیے ہر ہفتے ایک بڑی جامع مسجد میں اکٹھا ہونے کی بات کہی گئی، جہاں ہر فن کے لوگ آئیں، جہاں الگ الگ ایکسپرٹیز ہوں، اور جہاں لوگ جمع ہوں، اور جہاں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں کس طریقے سے رہیں اور کیا کیا طریقہ کار اختیار کریں، اس کے تعلق سے ہم وہاں چرچا کریں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں اور ان ایکسپرٹس کی رائے لیں، جس سے چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی IT کا ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ طب کے معاملے میں ریسرچ کا ہو۔ اب موجودہ کووڈ کے حالات ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ ریسرچ سینٹرز اپنی طور سے ریسرچ کریں، جہاں جہاں ہیں وہ ریسرچ کریں۔ ملیشیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، ایران میں ریسرچ ہو رہی ہے، دیگر اور جگہ پر ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ریسرچ کریں، اور اس وقت دنیا کو اس ویکسین کی، اس وبا سے آزادی کے لیے وبا سے آزادی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسی میڈیسن آئے جو ان کو راحت دے سکے، جو ان کو سکون دے سکے۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم کریں ان کاموں کو۔ پہلے ہم اس وقت تک دنیا میں جانے جاتے تھے جب ہم دنیا انسانیت کی ضرورت بنے ہوئے تھے، ہم ہر فن میں ماہر تھے، اور ہم انسانی ضرورت کو سامنے میں رکھتے ہوئے ریسرچ کرتے تھے اور اس کے لیے اس کا سلیوشن دیتے تھے، اس کا حل دیتے تھے۔ تو ہم دنیا میں نامور بھی تھے، اور ہمارا اخلاص اعلیٰ تھا، ہمارا کردار اعلیٰ تھا، ہم میں دانائی تھی، ہم میں شعور تھا، ہم میں حکمت تھی، ہم شجاعت والے تھے، ہم حق پرستی پہ چلتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ افشوا السلام و تسلم، اسپریڈ پیس اینڈ لیو ود پیس، امن کو پھیلاؤ اور امن کے ساتھ رہو۔ میرے دوستوں، کلیئر کٹ انڈیکیشن مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے صاف ہے کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم پیس کو ریسٹور کرو۔ یعنی اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ آپ کمزوروں کا خیال رکھیں، آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور اس میں دوسرا میسج بھی ہے کہ سماج کو بنانے میں جو لوگ فتنہ ہیں، جو لوگ ڈیمیج کر رہے ہیں، جو غلط لوگ ہیں، ان کے خلاف آپ تدابیر کیجئے، آپ ان کے خلاف کھڑے ہوئیے اور برے کو برا کہیے اور اس برائی کو ختم کیجئے۔ اس کے لیے چاہے سماجی سطح پہ ہو،
چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو، اور چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہو۔ آپ دیکھیں اس نماز کے سلسلے سے آپ کو اس بات کے لیے آپ کو طاقت دی گئی کہ آپ اپنی طاقت کو جمع کرو۔ آپ چھوٹی مسجد میں اکٹھا ہو، جامع مسجد میں اکٹھا ہو، پھر عیدین میں شہر کے باہر اکٹھا ہو، اپنی ان پرابلمز کو، سوشل پرابلمز کو اپنی ڈسکس کیجئے، اکنامیکل پرابلمز کو اپنی ڈسکس کیجئے، میڈیکل پرابلمز کو ڈسکس کیجئے، کس شعبے میں آپ کو ترقی کی ضرورت ہے، موجودہ وقت کا کیا تقاضا ہے، اس کے تعلق سے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اس میں وہ جائیں اور آگے بڑھیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو آج ہے وہ ہم کو توکل اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہوگا، اپنے ہر کام کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہوگا، اور جس فن میں ہم ماہر ہیں اس سے انسانیت کی خدمت کرنی ہوگی، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ آج ہم میٹریلسٹک ہو گئے ہیں، کمرشل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ سماج ٹوٹتا جا رہا ہے، ہم کسی کی مدد نہیں کرتے۔ ہم اپنے اگر ہم کسی فن میں ماہر ہیں تو ہم اس فن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو موجودہ وقت کے تقاضے کے مطابق علم سے جوڑیں، علم حاصل کریں، اور ہر حالت میں دنیا کو اس علم سے فائدہ پہنچائیں، اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس کو 5 وقت یاد کرتے رہیں، اس کی خوشنودی میں ذکر، اس کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر لمحہ گزاریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی مدد ہماری طرف آئے گی۔ جب ہم ایسا کریں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے پوری امت سرشار ہوگی۔ جب ہم ایسا کریں گے تو امن آئے گا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اس وبا، اس آفت، اور اسی وبا نہیں، ہر وبا سے ہم جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں نیچر، یعنی کہ آپ دیکھیں، کہیں طوفان ہے، کہیں پہ زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پہ وبا آ رہی ہے، کہیں جو ہے وہ سونامی آ رہا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ ندیاں شہروں کے اندر بہہ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اس نیچر کو رب کائنات نے دیا ہم کو، تو اس نیچر کو استعمال کرنے کے طریقے بھی دیے، اس کا دستور بھی دیا۔ ہم کو یہ بھی بتایا کہ تمہیں پیڑ پودے لگانے ہیں، تمہیں انوائرمنٹ کو بچا کے رکھنا ہے، تمہیں پانی کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہدایت دے دی کہ اگر تم ندی کے کنارے سامنے سے بھی جا رہے ہو تو تم پانی کو ضائع مت کرو، یعنی کہ پانی کی قیمت بھی بتائی، اس پیڑ کی قیمت یہاں تک بتائی کہ تم مرنے کے دہانے پہ ہو، تم قبر میں بھی پیر لٹکائے ہوئے ہو، تو اس وقت بھی تمہاری ذمہ داری ہے تم ایک درخت لگا کے جاؤ۔ تو اس انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقلید کی، اس نیچر کو بچانے کے لیے ہمیں بتایا کہ تمہیں کس طریقے سے اس نیچر کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن آج ہم نے اس نیچر کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ تباہیاں ہیں، جگہ جگہ انسان پریشان ہیں، آبادیاں پریشان ہیں، لوگ حیران۔ میرے دوستوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس دنیا میں دقتوں اور پریشانیوں کے حل کو اپنے عقل سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ناکام ہوں گے، اور اگر ہم دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق اگر ہم اس دنیا کی پریشانیوں کو حل کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم کامیاب بھی ہوں گے، ہم اس نیچر کو بھی بچائیں گے، اور پوری دنیا انسانیت کی خدمت کرنے میں بھی ہم جو ہیں وہ خدمت کر پانے میں ہم قاصر ہوں گے۔ آج اس مبارک موقع کے اوپر، یوم ولادت باسعادت کے موقع پر، میں بین الاقوامی سطح کے اوپر نہ صرف ورلڈ فورم فار پراکسیمٹی آف اسلامک اسٹڈیز، اسلامک اسکول آف تھاٹس کو میں مبارکباد دیتا ہوں، پوری دنیا کو ان کے ذریعے اس بات کا پیغام دیتا ہوں کہ اے لوگوں، تمہارے پاس پوری دنیا میں امن کے ساتھ رہنے اور پوری دنیا میں امن لانے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لیں، تھیوریٹیکل نہیں، پریکٹیکل۔ یقین مانیے اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے،
اور معاشرے میں سکون ہوگا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی کمزور نہیں رہے گا۔ ہمیں برابری سے اس سماج میں قدرت کے اس اشیاء سے جو حصہ حاصل ہوتا ہے اس کو سماج میں بانٹنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس یوم ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر پوری دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑے گی اور اس پر چل کے دنیا میں امن کو قائم کرے گی، جو ہمارا شیوا ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے۔ اور اگر ایسا ہم کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں محفوظ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب سید بابر اشرف صاحب کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب ملک محتشم خان صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بین الاقوامی سطح پر اسلامی اتحاد کی کانفرنس ایران میں تہران میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے عالم اسلام سے، برادران اسلام سے اپنی بات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج دنیا، عالم انسانیت، موجودہ تہذیب بڑی تکلیف میں اور کرب میں مبتلا ہے۔ جدید نظریات نے، وہ نظریات قوم پرستی کے ہوں، جمہوریت کے ہوں، لبرلزم کے ہوں، حقوق انسانی کے ہوں، حقوق نسواں کے ہوں، ان جدید نظریات نے آج ساری دنیا میں انسانوں کو ایک فکری بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسری طرف آج عالم انسانیت اخلاقی بحران کا، مورل کرائسس کا شکار ہے۔ غرض یہ کہ دنیا انسانیت آج فکری بحران میں اور اخلاقی بحران میں گرفتار ہے۔ ایسے موقع پر بین الاقوامی سطح پر یہ اسلامی اتحاد کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ ہم سب کو دنیا انسانیت کے سامنے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، ان کے میسیج کو پہنچانا ہے، تاکہ یہ دنیا فکری بحران سے نجات پا سکے، اخلاقی بحران سے نجات پا سکے۔ یہ عالمی کانفرنس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج جس موقع پر ہم جمع ہیں، یہ کورونا وائرس کی وبا جس سے ساری انسانیت پریشان ہے، اس میں ماہرین طب اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، اس کورونا وائرس کی وبا میں اس سے بچنے کی جو تدابیر پیش کی ہیں اس پر ہمیں سب کو عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ کورونا وائرس کی وبا ہمیں اس بات پر متوجہ کرتی ہے کہ خالق ارض و مکان، بادشاہ انس و جاں، اس زمین و آسمان کے خالق پالنہار نے ہمارے لیے جو راستہ بتایا، اس راستے کو کیا انسانیت اس پر عمل کر رہی ہے یا اس سے باغی ہے؟ یہ سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ بیش بہا ترقی، یہ انسان کی عقل کی بے انتہا ترقی، اس کے باوجود اللہ بزرگ و برتر نے ایک حقیر، ایک معمولی، ایک نظر نہ آنے والے وائرس کے ذریعے سے اس پوری دنیا اور اس دنیا کی ترقی کو اس وائرس کے ذریعے سے متوجہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کی وبا میں سارے انسانوں کو اپنے خالق، مالک، پروردگار، حاکم، فرما رواں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اتحاد عالمی کانفرنس، اس کی ذمہ داری ہے
کہ دنیا انسانیت کو بتائے کہ یہ کرونا وائرس کی سائنسی وجوہات کیا ہیں، یہ سائنسدان بتائیں، لیکن اس کی کیا تعبیر ہے کہ ایک معمولی ایک وائرس اتنی بڑی ترقی یافتہ دنیا کو چیلنج کرتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کے آگے انسانوں کو جھک جانا چاہیے۔ اس پیغام کو دنیا میں سب کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اتحاد عالمی کانفرنس کو یہ سوچنا ہے کہ عالم اسلام، امت مسلمہ اپنے فرض منصبی کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت جو سارے انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے، کہیں کہا گیا فرمان باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے۔ اپنے خیر امت کے فرض کو، اپنے درمیانی امت کے ہونے کے فرض کو نبھانے کے لیے ہم کو مختلف میدانوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم عالم اسلام کو، عالم اسلام کے سربراہان کو، ذمہ دار لوگوں کو اور عوام الناس تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تعلیم، علم، اس میدان میں امت کو آگے بڑھانا ہے تاکہ وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، میڈیکل اینڈ ہیلتھ میں، ملٹری ٹیکنالوجی میں، ریسرچ اینڈ انالیسس میں وہ آگے بڑھ سکے اور دنیا میں، دنیا کی تعمیر میں، تعمیر جہاں میں بھرپور حصہ لے سکے۔ عالمی کانفرنس کو یہ سوچنا ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے درمیان میں تعلیم کے لیے، صلاحیت کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ تعلیم اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ روحانی، اخلاقی پاکیزگی، اخلاق اور تقوی کی صفت سے لوگوں کو مالا مال کرنا ہوگا۔ اس موقع پر اسلامی کانفرنس کی اس میٹنگ میں ہمیں اتحاد امت پر سوچنا ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمام انسانوں کے درمیان میں اتحاد قائم ہو، لیکن جو امت جو دنیا میں انسانوں کے درمیان میں اتحاد کو قائم کرنے کی ذمہ دار ہے، اس کے اپنے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ عربی، یہ عجمی، یہ کالے، یہ گورے، یہ مختلف ممالک اور خطوں میں بسے ہوئے لوگ، یہ امت کو، یہ کالے اور گورے، یہ عرب اور عجم، یہ جغرافیکل باؤنڈریز ہم کو توڑ نہ سکے۔ ہم کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس سے اوپر اٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ اتحاد، اتحاد کی بنیاد قرآن مجید، اتحاد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک عظیم مقصد کہ اقوام عالم کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی میں رہنمائی، یہ اصل اتحاد کی بنیاد ہے۔ ہمارے درمیان میں جو فرقے ہیں، جو مسلک ہیں، ہم کو ان فرقہ بندیوں سے، ان مسلکوں سے اوپر اٹھ کر ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے رب کریم کے دیے ہوئے مرضی کے مطابق دنیا کو بنانے کے لیے اتحاد کی طاقت سے مالا مال ہونا چاہیے، اور یہی اتحاد کی طاقت اقوام عالم میں، انسانیت میں اتحاد کا باعث بن سکتا ہے۔ اس موقع پر ہم ان لوگوں کو بھول نہیں سکتے، ہمارے جو بھائی
وہ فلسطین میں ہوں، ایغور میں ہوں، روہنگیا میں ہوں، یا مڈل ایسٹ میں ہوں، یا دنیا کے کسی ملک میں کیوں نہ ہو، جہاں جہاں مسلمان بھائیوں پر مختلف وجوہات سے ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے، ساری انسانیت کی ذمہ داری کہ ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے، بالخصوص عالم اسلام کے لیے یہ اسلامی اتحاد کانفرنس کے ذریعے سے کہ ہم کو اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں امت کو آگے بڑھانے، اس کے وسائل کا، اس کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال ہو۔ اتحاد اسلامی کانفرنس، یہ بین الاقوامی کانفرنس، اس کے ذریعے سے پیغام حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی جائے کہ امت کے اندر صلاحیتیں ہیں، امت کے جوان ایک بڑی طاقت ہیں، امت کی خواتین ایک بڑی طاقت ہیں، نوجوانوں کی طاقت کا بھرپور استعمال ہو، تعمیری استعمال ہو۔ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم یہ غلط ہے۔ ہم کو ان نوجوانوں کی قوت کا، طاقت کا تعلیم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، دلیل کے ذریعے ان کی طاقتوں کا، توانائیوں کا بھرپور استعمال کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ عالم اسلام میں جو ممالک جہاں جہاں وہاں وہ اپنے درمیان میں اپنی جو ذخائر ہیں، دولت ہے، معدنی دولت ہے، سرمایہ، ان سب کا استعمال کریں۔ وہ سرمایہ، وہ دولت ان کی اپنے ملک کے لیے نہیں ہے، وہ ساری امت کی امانت ہے۔ تمام ہمارے ممالک کے، مسلم ممالک کے لوگوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ان کے پاس جو دولت ہے، ان کے پاس جو طاقت ہے، وہ طاقت اور دولت امت کی تعمیر اور ترقی کے لیے۔ میں اس موقع پر دنیا میں امن و امان کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف کے لیے، دنیا میں اخلاقی اور روحانی پاکیزگی کے لیے، دنیا میں ترقی و خوشحالی کے لیے، دنیا میں اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت کی بنیاد پر سماج کی تعمیر کے لیے آج امت کو وقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اتحاد اسلامی کانفرنس یہ پیغام دنیا بھر میں لے کر پہنچے، اس کی بنیاد پر ہم امت میں ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات پیدا کریں تاکہ ہم تعمیر جہاں میں نمایاں رول انجام دے سکیں۔ میں شکریہ کے ساتھ اس بین الاقوامی کانفرنس کے شرکاء، ان کے داعی اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب ملک محتشم خان صاحب کے بعد اب میں گزار ہوں جناب پروفیسر سید حسیب الدین صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Praise is due to Allah, whose word cannot be described by speakers, whose bounties cannot be counted by reckoners, whose claim to obedience cannot be satisfied by those who attempt to do so, whom the height of intellectual courage cannot appreciate, the dimensions of understanding cannot reach, he for whose description no limit is laid down, no eulogy exists, no duration is fixed. Lord Almighty Allah sent His beloved Holy Majesty, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in fulfillment of His promise and completion of the prophethood. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. His Spiritual Highness and Supreme Leader of Iran, Ayatollah Sayyid Ali Husseini Khamenei, founder of World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought, His Spiritual Eminence, Honorable Hamid Shahryari, Secretary General, World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought,
and all the eminent scholars who are participating in this international webinar on Islamic cooperation in facing calamities and disasters, organized on the occasion of the birth celebration of Holy Majesty Prophet of Lord Merciful Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please accept my greetings on the occasion of the Milad celebration of Holy Majesty Prophet of Lord Merciful Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I feel honored and privileged to have been invited to present a paper in the 34th International Islamic Unity Conference. From the themes and sub-themes which are provided for this conference, I chose religious and spiritual foundations and challenges in facing disasters and calamities. They believe that only good comes from Lord Merciful Allah, and every event which carries catastrophe or calamity is due to our wicked act and evil doings, has its roots in the Holy Quran, and it provides us a great opportunity to reflect upon our actions, review our perceptions, and revive our will to face any catastrophe or endure any pain. Lord Almighty Allah says in An-Nisa verse 79, whatever good reaches you is from Allah, and whatever ill reaches you is from yourself. Lord Almighty Allah again says in Ashura verse 30, and whatever affliction befalls you, it is on account of your own hands which have wrought, and yet He pardons most of your faults. All the crimes, wrongs and the sins ever committed by humans on the face of the earth since the known history of their existence, when we count them, they would be far less than the crimes, wrongs and the sins that the people commit in the contemporary world in just few days or few months. In other words, if the enumeration of the sins from the sin of association to the sin of indecency at any point of time in the present world is done, there certainly would be more than the cumulative sins committed by all humans, at least in the last 1,000 years. I sincerely believe that the present affliction of the pandemic is the result of what our hands have wrought, and we have to seek forgiveness in the court of the Lord, who assured us that He would pardon us. The very fact that we have to return to our Lord, Merciful Allah, which is repeated in the Holy Quran, is enough for our contemplation on the temporariness of our existence. On one hand, it may lessen our love for this temporary life, and on the other, it may embolden us to face any calamity or pandemic with ease and peace. The fundamental teachings of Islam not only provide us comfort and ease in turmoil and turbulence, adversity and hostility, but also makes us realize the fact that the state of permanence of any condition rests with Lord Almighty Allah, and seeking His proximity is the only way to live a life in this world. Every affliction is a test. Those who possess absolute faith and patience pass it, and the affliction mitigates their sins and wrongdoing. This means facing the affliction by placing complete trust in Lord Merciful Allah and obeying His messenger and His messenger's pure progeny. That every soul shall go through test and trial is an established truth from Holy Quran. But those who show patience in adversity are the ones who are successful, for they know that everything is temporal in this world, and all have to return to the Lord Merciful Allah. Lord Almighty Allah says in Al-Baqarah, verses 155 to 157, and we will certainly test you with something of fear and hunger, and a loss of wealth and lives and yields. But give good tidings to the patient who, when disaster strikes them, say, indeed we belong to Allah, and indeed to Him we will return. Those are the ones upon whom are blessings from the Lord and mercy. And it is those who are the rightly guided. The life of Holy Majesty Prophet of Lord Merciful Allah, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and the lives of his pure progeny alayhi salam
inspire us to face successfully any calamity caused by humans or is natural. Lord Almighty Allah says, certainly you have in the Messenger of Allah an excellent exemplar for him who hopes in Allah and the last day, and remember Allah much. This is the verse 21 of Surah Ahzab. Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu reported from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said, if a Muslim is afflicted with any trouble, continuous pain, anxiety, sorrow, harm, disaster, and even a thorn which he is pierced with, Allah expiates his minor sins therefore. Holy Majesty Prophet of Lord Merciful Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, how wonderful is the situation of the believer. There is good for him in everything, and this applies only to a believer. If prosperity reaches him, he expresses gratitude to Allah, and that is good for him. Yet if adversity befalls him, he endures it patiently, and that is good for him. Islam injects power and wisdom and rejects hopelessness and desperation through its teaching among its followers. It provides hope at every level, whether one deals with material loss or spiritual restlessness. The faith in Lord Merciful Allah strengthens our mental state and keeps us hopeful and safe in all situations. Desperation is not allowed in Islam, and the faithful is protected through hope and positivity only. Gratitude to Lord Merciful Allah for His bestowals on us, and seeking penitence in His court for the wrongs we commit knowingly or unknowingly are the deeds which substantiate our hope. Our hope that we shall overcome and surmount every calamity and catastrophe that besets us due to our faith in Lord Merciful Allah and His Messenger Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is a sign of our strength. When we look at this pandemic, and when we find the entire world is desperate to find some cure in the form of medicine or vaccine, we are left with hope only. Hope in our medical scientists, doctors and virologists is what making the world move. So many epidemics and pandemics had struck human beings in their history of existence on the face of the earth. And we know in the past somehow medical professionals have treated the infected people. That today, given the advancement in our medical science and technology, we are very positive that the scientists shall find the cure and develop a vaccine that cures coronavirus. This hope in scientists is perfectly alright, for we knew that Lord Almighty Allah has created them and bestowed them with medical intelligence, that they make use of His signs on the face of the earth and come up with some medicines to treat the infected of the present pandemic. Indeed, our hope in them leads to our ultimate hope in the Lord, who is the real curer. An extremely anxious and perplexed man visited Imam Jafar Sadiq alayhi salam and begged him to pray that Lord Almighty Allah would increase his sustenance and relieve him of his all financial stress. The Imam answered, I shall certainly not pray for you. The poor man sighed and asked, but why not? What have I done? The Imam replied, you know perfectly well that Allah has devised means and ways of attaining prosperity. He has ordered you to leave your house and earn a living through hard work. You refuse to obey the law and foolishly hope praying for you will bring you prosperity. Islam inculcates in its followers work, strive, and then hope. It never asks us to sit idly and hope. Hence, the efforts of different countries, health organizations, universities, and individuals to search for the remedy is in perfect line with the laws of Islam. Lord Almighty Allah says in Az-Zariyat verse 20, and in the earth there are signs for those who are certain. Those people who are striving to get the vaccine or drug to treat coronavirus are the people who have some form of certainty that this world carries such elements and matter which can cure the disease. Undoubtedly, such matter or creations of the Lord are His signs also. And scientists and medical experts, whether believers or non-believers, knew it and are certain that there exists something that can help overcome this pandemic. Hazrat Jabir radiallahu anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said,
For every disease there is a medicine. So when the medicine is applied to the disease, it is cured by permission of Allah. It is also reported that Sa'd bin Mu'adh radiallahu anhu, who was struck by an arrow in his arm vein, the Prophet of Lord Almighty Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam then operated it with the scissors with his own hands. Afterwards it got swollen, so he operated it for the second time. Hazrat Abu Darda radiallahu anhu reported that the Messenger of Lord Almighty Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, Allah sent disease and medicines and created medicine for every disease. So take medicine but use nothing unlawful." Tradition had it that the commander of the faithful, Mawla Kainat, Ali ibn Abi Talib, Karamallahu Wajhu radiyallahu anhu alayhi salam, after he was wounded in the masjid, summoned the doctor for the treatment. Mawla was certain that he would be martyred, but on the basis of Sharia, he accepted the doctor who happened to be from the people of the book. Hence, placing trust in the scientists and medical professionals is not against the spirit of Islam. The traditions of Holy Majesty Prophet of Lord Merciful Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, his holy progeny and his companions suggest that when we are afflicted with any disease, we are required to get it treated medically. Islam proposes such endeavor for the benefit of all creations. One thing we must be very clear, that it is a pandemic, not punishment. For we know as long as Holy Majesty Prophet of Lord Merciful Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is amongst us, we will not be subjected to the wrath of the Lord. Times of grief and pain and sorrow, and times of happiness, hilarity and joy bring people together, create enmity amongst people. We are facing a pandemic which has threatened the entire world. Undoubtedly, all of us are united in terms of our efforts to keep off this pandemic. We are united socially, medically and humanely to fight off this pandemic. But on the other hand, physically we have cut off completely from one another. This situation does not bode well for humans and their existence. Only absolute trust in Lord Merciful Allah and complete obedience to His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam can bring us out of this situation. In this regard, I say that not only all Muslim countries must come together and cooperate scientifically with one another, but they join the rest of the world and cooperate with all countries to find a cure and remedy for this disease. It is the duty of Muslim countries, as they are bound by the command of Lord Merciful Allah and His beloved Messenger, Holy Majesty Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to do good and keep away from evil. On this occasion of celebrations of the Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, I supplicate in the court of Lord Merciful Allah with the intercession of His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam and His beloved Messenger's progeny alayhimus salam. O Lord, have mercy on us, for You are the one who is merciful. O Lord, forgive us our sins, for You are the one who is forgiving. O Lord, nourish us with the love of Holy Majesty Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his holy progeny, for You are the one who is nourishing. हज़रात, जनाब प्रोफेसर सैयद हसीबुद्दीन साहब के बाद अब मैं बेहद अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फ़ैयाज़ बाक़र साहब की खिदमत में कि वो अपने तासुरात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। ज़ादान इस्लामी, आज के इस माशरे में और हमेशा मुसलमानों का इत्तेहाद आलम इस्लाम और मुसलमानों की अहम तरीन ज़रूरत रहा है। वहदत और इत्तेहाद के ज़रिए से
مسلمان اپنی حقیقت اور اپنی ماہیت اور اپنے وجود کو باقی رکھ سکتا ہے. کیونکہ اگر مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو مسلمان ہی مسلمان کی نابودی اور اس کے بربادی کا باعث اور سبب بنے گا. اور وحدت اسلامی ہی کی وجہ سے نہ یہ کہ مسلمانوں کا وجود باقی رہے گا، بلکہ مسلمان اقتدار تک پہنچے گا، مسلمان پاور تک پہنچے گا، مسلمان کامیابی تک پہنچے گا، اور مسلمان فلاح و بہبود اور اچھائی تک پہنچے گا. اور اس جامع اسلامی معاشرے کے ذریعے سے مسلمان پوری دنیا کو یہ جو موجودہ بحران ہے، ایک آتنکواد کا بحران ہے، مشکلات و پریشانی کا بحران ہے، اس سے نکال سکتا ہے. لیکن اگر بالفرض مسلمانوں میں یہ وحدت اور یہ اتحاد نہیں ہو تو مسلمان ہی ایک دوسرے کی ذلت و خواری اور ایک دوسرے کی بربادی کا باعث بنے گا. اگر مسلمان آپسی اتحاد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات اور قرآن مجید پہ عمل کرے تو مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی سے اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی ہے. آج جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسری طاقتیں ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے رکاوٹ بننے کی. اگر ہمارے درمیان وحدت ہو، اتحاد ہو، اگر ہمارے درمیان آپسی یکجہتی ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسلام کے نظام قرآن مجید پہ عمل کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسلمان اپنے دشمن کو بھی پہچانیں، مسلمان تاکہ اس راستے کو پہچان سکیں کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نابود کیا جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ زائونزم اور اسرائیل کے ذریعے سے مسئلہ صرف فلسطین کی نابودی کا نہیں ہے، اس کے وجود سے، اسرائیل کے وجود سے، زائونزم کے وجود سے خود بیت المقدس کو خطرہ ہے، زائونزم کے وجود سے تمام مسلمانوں کو خطرہ ہے. لہٰذا مسلمانوں کو فلسطین کے مسئلے کو عالم اسلام کا مسئلہ سمجھنا پڑے گا. چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ کسی کے بھی ظلم کو برداشت نہ کرو، بالخصوص مسلمانوں. اگر سارے مسلمان دنیا میں وہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک باڈی کے پارٹس ہیں، لہٰذا کسی ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کا ریئیکشن ہونا چاہیے. اس کے تحت مسلمانوں کو یمن کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا پڑے گا. عالم اسلام میں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہوگا. اگر آغا زکزکی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ سمجھنا ہوگا. اگر شیخ عیسیٰ قاسم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہوگا. اگر ایران پہ بلا وجہ پابندیاں لگ رہی ہیں تو اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ سمجھنا ہوگا. کیونکہ یہ سارے مسائل کسی کی ذات، فرد اور اس کے پرسنل شخصیت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ اسلام پہ عمل کر رہا ہے، اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہٰذا مسلمانوں کے ان مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا پڑے گا. آج دشمن مسلمانوں میں، مسلمانوں کے درمیان نفوذ کرتا جا رہا ہے. آج دشمن نے مسلمانوں کے درمیان جڑوں کو ڈال دیا ہے اپنی، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی ہویت اور اسلامی حقیقت کو ختم کر دے. ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وحدت اسلامی کے ذریعے سے ہم ان سارے مسائل کو تبدیل کر دیں اور اس دنیا کو بنائیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا چاہتے تھے. موجودہ حالات میں جو کورونا وائرس جیسی وبا ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اگر کورونا وائرس سے کچھ تو مسائل مشکلات ہیں کہ جو انسان بیمار ہو رہا ہے، کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ جو اس کی وجہ سے عالم اسلام میں اور دنیا میں مشکلات پیش آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے. ان مسائل اور مشکلات سے لڑنے کے لیے بھی اگر ساری امت مسلمہ جمع ہو جائے تو سب مل کے ان حالات سے مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ کورونا کی وجہ سے آج مسلمانوں کے درمیان میڈیکل مشکلات ہیں، اکنامکل مشکلات ہیں،
آج ایجوکیشن کی مشکلات ہیں، یہ مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. پھر اگر ان مشکلات کو نہیں روکا گیا تو اس کے نتیجے میں دوسرے مسائل و مشکلات ہیں. آج اسلامی ممالک کے پاس الحمدللہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، آج ایسے ڈاکٹرز ہیں، ایسے ذرائع ہیں، ایسے یونیورسٹیز ہیں کہ جو اگر مل جائیں اور سر جوڑ لیں تو ان سارے مسائل سے بآسانی لڑ سکتے ہیں اور ان کو حل کر سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. پھر اگر یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے تو ان کو یورپ و امریکہ اور ان ممالک کے کسی بھی ڈاکٹر یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ خود کافی ہے کہ خود اپنے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں دنیا کے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں. پھر یہ اعلان کریں گے کہ ہم آج دنیا کے مثلا میڈیکل سے متعلق مسائل کو حل کر سکتے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وحدت اسلامی کو مضبوط کیا جائے. دشمن طرح طرح سے اس وحدت اسلامی کو توڑنا چاہ رہا ہے. ہمارے اندر وہ بصیرت ہو کہ ہم دشمن کے ان حملات کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد دشمن سے لڑنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات، مولانا فیاض باقر صاحب کے بعد اب چلتے ہیں نظم کے حوالے سے جناب قاری غلام محمد امیری صاحب کی خدمت میں کہ وہ سرکار ختمی مرتبت کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے یہ فرمان خدا
سرکار ہے پیاسی آنکھیں، حسرت دید کی سرکار ہے پیاسی آنکھیں، کیسے تسکین یہ پائے گی اداسی آنکھیں، حسرت دید کی سرکار ہے پیاسی آنکھیں، خواب ہی میں سہی خواب ہی میں سہی سرکار دکھا دیجئے جھلک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، جس کی توصیف میں پر نور صحیفہ اترا، جس کی توصیف میں پر نور صحیفہ اترا، جس کی تعریف میں قرآن کا پارا اترا، جس کی تعریف میں قرآن کا پارا اترا، ایسا عابد ہے ایسا عابد ہے کہ مداح ہے معبود تلک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، ہے فرمان خدا ہے یہ فرمان خدا، ہے یہ فرمان خدا، ہے یہ فرمان خدا، جس کی ہے عالم میں دھمک، یہ وہ آیت ہے یہ وہ آیت ہے جسے پڑھتے ہیں سب حور و ملک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات گرامی، اس ویبینار کے پہلے دن کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل اس سلسلے کے دوسرے سیشن کا آغاز ہوگا۔